السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم اور ازبک صدر نے آج تاشقند میں ایک ملاقات میں آئندہ 4 سال کے دوران دو طرفہ تجارتی حجم $4 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مضبوط شراکت داری دونوں ملکوں اور پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مفید ہے۔ ازبک صدر نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ازبکستان سے دو طرفہ تصویراتی شراکت داری کو وسعت دینے کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ پاکستان اور ازبکستان نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی کئی یادداشتوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد کل پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے بنیادی ڈھانچہ جاتی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر قانون نے قومی اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں فوجی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں تاکہ علاقے پر اپنی غیر قانونی گرفت اور مضبوط کر سکے۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے 7ویں گروپ کی رہائی میں اسرائیل کی جانب سے تاخیر سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے ثالثوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ لاہور میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے میچ میں افغانستان کے خلاف 326 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ پشتو کی ممتاز گلوکارہ اور ڈرامہ اداکارہ مہجبین قزلباش کی 5ویں برسی آج منائی گئی۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا، اور اب تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ پاکستان اور ازبکستان نے آئندہ 4 سال میں دو طرفہ تجارتی حجم $4 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج تاشقند میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کے درمیان ملاقات میں ہوا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران خصوصاً تجارت، سیاحت، توانائی، علاقائی اور ثقافتی تعلقات کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ازبکستان کی کاروباری برادریوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے، راہداری تجارتی معاہدے 2021، ترجیحی تجارتی معاہدے 2023 پر مؤثر عمل درآمد اور دونوں ملکوں کے خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کرنے پر اتفاق کیا۔ فریقین نے تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ملاقات کے دوران پاکستان اور ازبکستان خصوصاً ترمز اور بخارا، لاہور اور کراچی کے درمیان سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ عالمی اور علاقائی امور پر یکساں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے پائیدار ترقی اور عالمی امن و سلامتی کے حصول کے لیے عالمی مسائل حل کرنے میں بین الاقوامی تنظیموں خصوصاً اقوام متحدہ کا کردار بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے نئی راہیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے علاقائی روابط کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں پر توجہ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف نے اس موقع پر کہا کہ خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان شراکت داری مزید مستحکم ہوگی اور لوگوں کے لیے خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں آج کے باضابطہ مذاکرات میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تجارت روابط کو مستحکم کرنے، توانائی تعاون اور ثقافتی وفود کے تبادلوں پر غور کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے مشترکہ خواہش اور عزم کے ساتھ اعادہ کیا کہ ہم تجارت سے روابط تک اپنے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ پاکستان اور ازبکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی کئی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں میں ازبکستان کی وزارت داخلی امور اور پاکستان کی وزارت داخلہ کے مابین تعاون کی مفاہمتی یادداشت،
پاکستان اور ازبکستان کی وزارت دفاع کے مابین عسکری انٹیلیجنس کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ، پاکستان اور ازبکستان کے مابین سائنٹیفک، تکنیکی اور جدید شعبوں میں تعاون کا معاہدہ، خبروں کے شعبے کے حوالے سے ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان اور ازبکستان اطلاعات ایجنسی کے مابین تعاون کا معاہدہ، پاکستان کی فارن سروس اکیڈمی اور ازبک ڈپلومیٹک اکیڈمی کے مابین مفاہمتی یادداشت، پاکستان اور ازبکستان کے مابین سفارتی پاسپورٹ پر ویزے کے استثناء کا معاہدہ، ازبکستان کی وزارت روزگار اور تخفیف غربت اور پاکستان کے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے مابین مفاہمتی یادداشت، میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور اور تاشقند کی حاکمیت شہری ترقی کے مابین مفاہمتی یادداشت، لاہور بخارا کے مابین بطور جڑواں شہر تعلقات پر مفاہمتی یادداشت، وزیراعظم یوتھ پروگرام پاکستان اور ازبکستان کی حکومت کے مابین امور نوجوانان پر مفاہمتی یادداشت شامل ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف بھی دستاویزات کی تبادلے کی تقریب میں موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے وزیراعظم کے ازبکستان کے سرکاری دورے کے بعد مشترکہ اعلامیے اور پاکستان ازبکستان اعلیٰ سطح کی تصویراتی کونسل کے قیام کے قواعد و ضوابط پر بھی دستخط کیے۔ پاکستان اور ازبکستان نے تجارت، سرمایہ کاری، علاقائی روابط، توانائی، کان کنی، ثقافت اور زراعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج تاشقند میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی مشترکہ کانفرنس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو درست سمت میں آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مضبوط شراکت داری کو دونوں ملکوں اور پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مفید قرار دیا۔ Uzbekistan are a reflection of their commitment to invest not only in Pakistan, not only in Uzbekistan, but exchange their experience, their ideas, and for mutual benefits, promote trade, investments in both countries. ازبک صدر شوکت مرزیوف نے اظہار خیال کرتے ہوئے ازبکستان کا دورہ کرنے اور نتیجہ خیز مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بامقصد مذاکرات کیے اور باہمی مقاصد کے حصول کی خاطر اپنے طے شدہ لاہ عمل کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا کہ جدید ملک پاکستان ہمارا آزمودہ ساتھی اور شریک کار ہے اور عالمی سطح پر اس کی ساکھ بہتر ہو رہی ہے۔ ازبکستان کے صدر نے شہباز شریف کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی سطح پر مشکلات کے باوجود امن و استحکام کو یقینی بنانے، پاکستان کے عوام کا معیار زندگی بلند کرنے اور اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے کا زبردست کام انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کمپنیوں کا ایک بڑا وقت بھی ان دنوں ازبکستان کے دورے پر ہے، جہاں وہ مختلف صنعتوں کی ترقی اور شراکت داری معاہدوں پر دستخط کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ازبکستان سے ہمارے تصویراتی شراکت داری کو وسعت دینے کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ افغانستان کی جاری صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ازبکستان کے صدر نے کہا کہ ہم افغانستان کی سماجی ترقی اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے یکساں پالیسی اختیار کریں گے۔ ازبک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان سے گزرنے والے ریلوے منصوبے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ یہ انقلابی منصوبہ ہے جس سے پورے خطے میں تجارتی شعبے میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے آج تاشقند میں پاکستان ازبکستان تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل اور اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے دونوں ملک مل کر اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک نے اصولی طور پر اتفاق کیا ہے کہ NLC ازبکستان کے مال بردار ادارے کے اشتراک سے مال اور خدمات کی ترسیل کے لیے ایک مشترکہ کمپنی قائم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ منصوبوں کی صورت میں ازبکستان کی ماہرانہ خدمات کانکنی شعبے کے فروغ میں بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، ٹیکسٹائل اور سیاحت جیسے دوسرے شعبوں میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان میں کوئی مسابقت نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کی معیشت میں مدد دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں اشتراک عمل اور تعاون کے وسیع مواقع ہیں۔ ازبک صدر نے کہا ازبکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند پاکستانی تاجروں کو مکمل تعاون اور سہولت دینے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کانکنی اور معدنیات،
توانائی، ادویہ سازی اور ٹیکسٹائل سمیت مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات اور مہارت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تعلقات کو باہمی طور پر مفید اشتراک عمل کے لیے نئی بلندیوں سے ہمکنار کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ازبکستان اور آذربائیجان کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس آ گئے ہیں۔ ابوظہبی کی ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر کل پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے۔ ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک وفد ہوگا جس میں وزراء، اعلیٰ عہدیدار اور ممتاز کاروباری شخصیات شامل ہوں گی۔ ولی عہد اس دورے میں پاکستانی قیادت سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں باہمی دلچسپی کے امور، تاریخی رشتوں کو مضبوط بنانے اور معیشت اور سرمایہ کاری میں تعاون کو فروغ دینے کے موضوعات شامل ہوں گے۔ اس دورے میں کئی سمجھوتوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، جن کا مقصد کثیر الجہتی شعبوں میں طویل مدتی تعاون کے لیے موجودہ سرگرم نظام کا مزید مؤثر بنانا ہے۔ توقع ہے کہ ان سمجھوتوں سے مشترکہ منصوبوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے تاکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان اور عراق کے مابین زراعت، تجارت، پانی، توانائی، تعلیم، سیاحت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ عراق کے سفیر سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ براہ راست فضائی پروازوں سے عوامی روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال 2.5 لاکھ پاکستانی زائرین مقدس مقامات پر حاضری کے لیے عراق جاتے ہیں۔ زائرین کے لیے انتظامات کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں پارلیمانی سفارتکاری اور وفود کے تبادلوں میں فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے بنیادی ڈھانچہ جاتی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے ایوان صنعت و تجارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برآمدات کی بنیاد پر معاشی استحکام ہماری ترجیح ہے، جس کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی کی شمولیت کے ذریعے آسان بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال اور کم سے کم انسانی مداخلت کے ذریعے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے قابل اعتماد ہونے کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں کاروباری برادری اور ایوان صنعت و تجارت کی قابل عمل سفارشات پر ضرور غور کیا جائے گا۔ وزیر برائے قانون و انصاف اور انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 58ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ عشرے کے دوران انسانی حقوق سے متعلق 70 سے زائد قوانین وضع کرنے سمیت فعال قانون سازی اور پالیسی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے یقین دلایا ہے کہ حکومت آٹو موبائل سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں جاپانی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات میں انہوں نے آٹو موبائل انڈسٹری پر زور دیا کہ وہ برآمدات میں اضافے اور مصنوعات کا معیار بہتر بنانے کے لیے فعال طور پر کام کریں۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ صنعتوں کو دی جانے والی رعایتیں اور مراعات اب برآمدی حجم سے مشروط ہوں گی تاکہ ملکی معیشت کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر توانائی نے برطانوی ہائی کمشنر کو پاور سیکٹر سے متعلق حکومتی اقدامات اور گھریلو صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کے بارے میں بتایا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے توانائی کے شعبے میں حکومت کی جانب سے اصلاحات کو سراہا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگلے 10 سالوں میں بجلی پیدا کرنے کی منصوبہ بندی میں ایک بھی فوسل فیول پلانٹ نہیں ہے۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ گزشتہ سال قابل تجدید اور صاف ذرائع سے تقریباً 55% سے زیادہ بجلی پیدا کی گئی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عوام کے جان و مال کے تحفظ اور منظم جرائم کے خاتمے کے لیے جرائم پر قابو پانے کے پہلے صوبائی محکمے کے قیام کی منظوری دی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر منظم جرائم میں کمی کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو ڈرون سرویلنس ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی۔ کوئی بھی جرم سرزد ہونے کی صورت میں سرویلنس ڈرون 5 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ جائے گا۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قتل، زیادتی اور دیگر جرائم کے علاوہ قبضہ، شوٹر مافیا اور گینگسٹر ریکٹس کے خلاف فوری حرکت میں آئے گا۔ یہ محکمہ صوبے بھر میں جرائم اور مجرموں سے متعلق ڈیٹا مرتب کرنے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے فوری قانون سازی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ محکمہ صوبے بھر میں منظم جرائم کی شرح میں واضح کمی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وسائل کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیں گے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن آزاد جموں و کشمیر میں ڈیجیٹل انقلاب کی راہ ہموار کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈھڈیال میں ان کوششوں کے باعث ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک قائم کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں 50 آئی ٹی سینٹرز کے قیام کے منصوبے کا یہ 7واں فعال ٹیکنالوجی پارک ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈھڈیال میں 20 فری لانس مراکز پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں جدید آئی ٹی سہولیات، تیز رفتار انٹرنیٹ اور نئے کاروبار کے لیے انکیوبیشن سینٹرز موجود ہیں۔ اس ٹیکنالوجی پارک سے مقامی آئی ٹی ماہرین، نوجوانوں اور کاروباری افراد کو ترقی کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت نے فوجی کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا ہے، جو کہ کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے اور مقبوضہ علاقے پر اپنے غیر قانونی تسلط کو طول دینے کی ایک اور مذموم کوشش ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سول سوسائٹی کے اراکین نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں فوجی تعیناتی میں اضافے سے جموں کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے کے بھارتی وزیر داخلہ کے دعووں کی نفی ہو گئی ہے۔ ادھر مظفرآباد میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے سب کی نظریں کشمیر پر کے عنوان سے کارٹون نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس نمائش کا اہتمام پاسبان حریت جموں کشمیر کے بینر تلے سینٹرل پریس کلب کے باہر کیا گیا۔ تقریب میں فوجی جبر و استبداد، بڑے پیمانے پر قتل و غارت، جبری گمشدگیوں اور شہری آزادی پر پابندیوں کی عکاسی کرنے والی تقریباً 50 تصاویر پیش کی گئیں۔ نمائش بڑے پیمانے پر عوام کی توجہ کا مرکز بن گئی اور نمائش دیکھنے والوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارتی مظالم کے خلاف فوری کارروائی کرے اور بین الاقوامی فوجداری عدالت میں بھارتی افواج کے خلاف مقدمہ چلائے۔ غزہ پر اسرائیلی جنگ میں کم از کم 61,700 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہزاروں لاپتہ فلسطینی جو ملبے تلے دبے ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، جبکہ غزہ پر مسلسل اسرائیلی حملوں میں 1,11,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جن 620 فلسطینی قیدیوں اور یرغمالیوں کو پچھلے ہفتے رہا کرنا تھا، ان کی رہائی کے لیے مساحلت کاروں سے اس کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ حماس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے 7ویں دستے کی رہائی میں اسرائیل کی جانب سے تاخیر سے متعلق مسائل کے حل کے لیے مصر میں مساحلت کاروں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی ترجمان نے ایک بیان میں اسرائیل پر زور دیا ہے کہ غزہ کے علاقے میں مزید خیمے اور شیلٹر لے جانے کی اجازت دے، جہاں شدید سردی سے 6 فلسطینی شیرخوار بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ شام کی عبوری حکومت نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ملک سے اسرائیل کے فوری اور غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ شام کے انسانی حقوق کے نگران ادارے کے مطابق حکومت نے اسے اپنی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے بریگیڈ 112 کو نشانہ بنایا، جو جنوبی شام کے اہم فوجی تنصیبات میں شامل ہیں۔ ادھر دمشق میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے 8ویں میچ میں انگلینڈ نے افغانستان کے خلاف 326 رنز کی جیت کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 25.3 اوورز میں 149 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 325 رنز بنائے تھے۔ کل کے میچ میں راولپنڈی میں پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ عاقب جاوید نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں مایوس کن کارکردگی کے بعد قومی اسکواڈ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ آج راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ ٹیم کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکست باز کھلاڑیوں کی غلطی کے بجائے اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسکواڈ کا دفاع کرتے ہوئے سابق فاسٹ بالر نے کہا کہ پاکستان نے ٹورنامنٹ کے لیے دستیاب بہترین کھلاڑی میدان میں اتارے۔ انہوں نے ناقدین کو یہ بھی یاد دلایا کہ اسی ٹیم نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف تاریخی سیریز جیتی ہیں۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد صوبے میں سیاحت، کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ ریلی کا انعقاد ایف سی نارتھ نے سول انتظامیہ کے تعاون سے کیا۔ اس موقع پر اونٹ دوڑ، نیزہ بازی، بلوچی چاپ اور بچوں کے لیے تفریحی مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ماہر ڈرائیورز نے ریلی میں اپنی مہارتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ جیپ ریلی کے دوران اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ماہر ڈرائیورز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اعلیٰ عسکری اور سول حکام، قبائلی عمائدین اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ غضنفر بلال نے 369 پوائنٹس کے ساتھ 17ویں قومی 10 پن باؤلنگ چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ پاکستان 10 پن باؤلنگ فیڈریشن کے مطابق دانیال شاہ 356 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، انس آصف 346 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور ذیشان بھٹی 326 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ چیمپئن شپ میں 200 مرد و خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا اختتام آج اسلام آباد میں شاندار تقریب انعامات پر ہوا۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب وقت ہوا ہے تجارتی خبروں کا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ کے ایس ای 100 انڈیکس 665 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,13,862 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 640 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 495 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سب سے زیادہ 83 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 446 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 126 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 260 میں کمی، جبکہ 60 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 323 روپے 44 پیسے کا اضافہ، جبکہ ایبٹ لیبارٹریز پاکستان لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 31 روپے 55 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 279 روپے 55 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 280 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 253 روپے 52 پیسے اور قیمت فروخت 354 روپے 15 پیسے، یورو قیمت خرید 293 روپے 56 پیسے اور قیمت فروخت 294 روپے 9 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 67 پیسے، یو اے ای درہم قیمت خرید 76 روپے 64 پیسے اور 76 روپے 78 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 87 پیسے اور 1 روپے 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,67,894 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ ممتاز پشتو گلوکارہ اور ڈرامہ اداکارہ مہجبین قزلباش کی 5ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 1958 میں پشاور میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام سریا بیگم تھا۔ ان کے والد ترک ایرانی قزلباش تھے۔ انہوں نے 13 برس کی عمر میں گلوکاری شروع کی اور پشتو ڈراموں میں بھی کام کیا، لیکن ان کی توجہ گلوکاری پر تھی۔ انہوں نے اردو، پنجابی، ہندکو، سندھی، سرائکی، فارسی اور ترک سمیت دیگر زبانوں میں بھی گایا۔ انہیں ان کی مسحور کن آواز پر بلبل سرحد کا لقب دیا گیا۔ انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کا انتقال 2020 میں آج ہی کے دن پشاور میں ہوا۔ 2 روزہ پاکستان ادبی میلہ آج آئی بی ایس یونیورسٹی سکھر میں ختم ہو گیا۔ میلے میں فنون و ثقافت، ورثہ، ماحول اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کی شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا موقع دیا گیا۔ 2 روزہ میلے میں 30 سے زائد سیشن ہوئے، جن میں ممتاز فنکاروں، ادیبوں اور شعراء نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں میوزیکل کنسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں ممتاز گلوکاروں نے حاضرین کو محسوس کیا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے چلتے ہیں سائنسی میدان میں۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق موروثی خون کی بیماریوں کے علاج کے لیے بون میرو مکمل محفوظ اور مفید ہے۔ یہ تحقیق چائنیز ایپیکسلز کیمیکل سینٹرز میں کی گئی اور کئی امریکی میڈیکل سینٹرز پر دستیاب ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ علاج پہلے سے مروج جین تھراپی کی نسبت زیادہ سستا اور قابل عمل ہے۔ تحقیق کاروں نے 42 لوگوں پر یہ طریقہ علاج آزمایا، جس میں 95% مریض شفا یاب ہوئے۔ امریکہ کا خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں تعینات عملے کے لیے 3000 ٹن اشیاء بھجوائے گا۔ مال بردار جہاز کو روانگی اور خلائی اسٹیشن پر پہنچنے کے عمل کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ ان چیزوں میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایندھن وغیرہ شامل ہیں۔ بغیر ہوا باز کے یہ خلائی مال بردار جہاز کل قازقستان میں واقع ناسا کے مرکز سے روانہ کیا جائے گا۔ ناسا گزشتہ 24 سال سے اس طرح کے خلائی مشن روزانہ بھیج رہا ہے۔ آپ سن رہے تھے سائنس کی خبریں، ریڈیو خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد بلال سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں گرج چمک زد بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گڑھی دوپٹہ میں 71 ملی میٹر، مظفر آباد 34، بالاکوٹ 48، کالام 46، سیدو شریف 45، چترال 39، پشاور 27، بنو 14، پارا چنار 10، ڈیرہ اسماعیل خان 7، سکردو 25، استور 22، چلاس 20، گلگت 11، مری 28، اسلام آباد 10، راولپنڈی 7 اور کوئٹہ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران کالام 16، سکردو 11، مالم جبہ اور چترال 8، جبکہ استور میں 5 انچ برف باری بھی ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: پارا چنار -5، لے -3، گوپس -2، کالام، مالم جبہ اور سکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی وسطی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں اکثر مقامات پر تیز ہواؤں و گرج چمک کے ساتھ وقفے سے مزید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ اس دوران بالائی علاقوں میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر شدید برفباری بھی متوقع، جبکہ چند مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں مطلع جزوی ابرالرود رہنے کا امکان۔ آج رات سے 28 فروری کے دوران شدید بارش اور برفباری کے باعث مری، گلیات، ناران کاغان، دیر سوات، کوہستان، مانسیرہ، ایبٹ آباد، شانگلہ، استور، ہنزا، سکردو، وادی نیلم اور باغ میں سڑکوں کے بند ہونے اور پھسلن کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں خلل کا اندیشہ۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم اور ازبک صدر نے آج تاشقند میں ایک ملاقات میں آئندہ 4 سال کے دوران دوطرفہ تجارتی حجم $4 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مضبوط شراکت داری دونوں ملکوں اور پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مفید ہے۔ ازبک صدر نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ازبکستان سے دو طرفہ تصویراتی شراکت داری کو وسعت دینے کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ پاکستان اور ازبکستان نے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی کئی یادداشتوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد کل پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے بنیادی ڈھانچہ جاتی اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر قانون نے قومی اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور لاہور میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے میچ میں افغانستان کے خلاف 326 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سہولت، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر متی اللہ خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔